اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، آج میں آپ کو قربانی کے مسائل کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ مخصوص ایام میں رضائے الہی کے لیے جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی ہر عاقل، بالغ، مقیم، آزاد اور صاحب نصاب مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، خواہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اسلام میں قربانی کے لیے 10، 11، 12 ذی الحج کے 3 دن مختص کیے گئے ہیں۔ ان 3 ایام کے علاوہ کی جانے والی قربانی جائز نہیں۔ عید کی نماز سے قبل قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی نہ ہوگی، اس پر دوبارہ قربانی واجب ہے۔ ایسے دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں نماز فجر کے بعد قربانی جائز ہے، لیکن وہاں بھی قربانی سورج طلوع ہونے کے بعد کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس نے اپنے لیے کی، یعنی گوشت کھانے کے لیے کی، تو اس نے اپنے، اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس بھی ہے ایسا جانور جو کسی دوسرے نے اسے لے دیا ہو کہ وہ کچھ دن اس کا دودھ دوہے اور پھر اسے مالک کو واپس کر دے، کے سوا کوئی جانور نہیں، تو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ہاں، تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں اور موئے زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یعنی جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ابو داؤد۔ اسی طرح سفر کی حالت میں قربانی کرنا واجب نہیں۔ اگر مسافر قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اپنے فوت شدہ رشتہ داروں اور بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی دینا چاہے تو یہ جائز ہے اور اچھا عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دے تو یہ افضل اور سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سنت کی وجہ سے اس کی قربانی کو بھی شرف قبولیت سے نوازے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اے لوگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔